بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے جس نے اپنے ساتھیوں اور اپنی اولاد کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام کو یعنی انسان کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کی نسل سے پیدا ہونے والا وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مٹی سے خلق فرمایا اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے قیامت تک کے انسانوں کو گمراہ کرنے اور بھٹکانے کی قسم کھائی۔ اس طرح سے انسان اور ابلیس کی یہ دشمنی آج تک جاری ہے۔ دراصل جنات کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے کی جا چکی تھی۔ ابلیس کو جو قوم جنات کا ایک شخص تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح عقل اور نسل بڑھانے کی طاقت دی تھی، اور ان میں سے کچھ ایسے جنات بھی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے میں پیدا فرمایا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کی ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان مرد اور شیطان عورت کی ملاپ سے شیطان بچے جنم لیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ابلیس کی قریبی ساتھی اور اس کی اولاد بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، اور ابلیس کی فوج انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین میں پھیل گئی۔ پیارے دوستو، شیطان مردود کی اولاد الگ الگ کاموں میں لگ گئے۔ ان میں سے کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا ہے اور کوئی لوگوں میں جھگڑا و فساد عام کرتا ہے، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، اور اس طرح سے شیطان کے خاندان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو الگ الگ برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور انسانوں میں گناہ کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا ہے جس نے اپنے باپ ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر حق کے راستہ اپنا لیا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس کے بارے میں احادیث اور روایات کی کتابوں میں مشہور واقعہ ملتا ہے کہ جو کچھ اس طرح سے ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگل کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہامہ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر تھے کہ ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال سے جن معلوم ہوتا ہے؟ بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور تیرا رشتہ جنات کی کون سی قسم سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے، اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اور ابلیس کے نزدیک صرف 2 پیڑھی کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں، آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے میری بھی اتنی عمر ہے، شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر کچھ سال تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا تھا، پھرتا تھا اور لوگوں کا اناج اور کھانا چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے جھگڑا کریں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا کام ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے برا مت کہیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی،
اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور یوسف کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے میں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں یوسف علیہ السلام سے پہلے کنویں میں پہنچ چکا تھا، اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان پر اترنے والی کتاب توریت کی تعلیم حاصل کی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام بھی پہنچایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اپنی کتاب انجیل کی تعلیم دی، اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو تو میرا سلام عرض کرنا، چونکہ میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو۔ حامہ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن کی تعلیم دیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن سکھایا، جس میں سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ شمس، معوذتین اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا، حامہ جب کبھی بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامہ جنت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور یہ اس مخلوق کے دل میں اتر سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کرے، چاہے فرعون کے گھر میں رہنے والی بیوی آسیہ ہو یا کسی گنہگار کے گھر پیدا ہونے والا نیک انسان ہو۔ ایک مرتبہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور تم سے اس نے باتیں کی ہیں، اور میں بھی اس کی مخلوق میں شامل ہوں، اور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری پروردگار سے سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اب تو ہم مردود اور لعنتی ہو چکے ہیں، اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے لیے سفارش کریں کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کا تو راستہ نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے باتیں ہوئیں، پر وہاں پر شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یا اللہ، میں بھول گیا تھا۔ راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی میں تھا، اور یہ درخواست کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی نجات کا راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، تو رحیم و کریم ہے، ہر کسی کو معاف فرما دیتا ہے، تو وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہم نے کب کہا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ ہم اسے معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس سے کہو
تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تم سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن تو نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ اب بھی وہی داستان ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جاؤ اور وہاں پر جا کر اس کی قبر کو سجدہ کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو معاملہ بہت آسان ہو گیا۔ چنانچہ پیغام لے کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں پھر شیطان مل گیا۔ پوچھا کہ میری معافی کا کیا بنا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیرا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی آسان بنا دیا ہے۔ اس وقت تجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جواب میں شیطان نے فوراً کہا کہ واہ بھئی، میں نے تو زندہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب مردہ کو کیسے سجدہ کروں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ جواب شیطان نے اس لیے دیا تھا کہ اس کی عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد شیطان نے کہا کہ آپ نے جو اپنے پروردگار سے میری سفارش کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا مجھ پر حق ہے۔ 3 حالتوں میں مجھے یاد کرو، ایسا نہ ہو کہ ان 3 حالتوں میں تمہیں ہلاک کر دوں۔ غصے کے وقت مجھے یاد کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھیں تمہاری آنکھوں میں ہیں، اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں۔ دوسرا، جہاد کی حالت میں مجھے یاد کرو، کیونکہ میں اس وقت حاضر ہو جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ میں اس کو بال بچوں، بیوی کی یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ جاتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص نامحرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو میں وہاں پر خود موجود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے اور میں اس کو برائی میں ڈال دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، اب ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔